الحمد لله العلي الولي والصلاة والسلام على ولي العلي وعلى آله وأصحابه بذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة وحسن بن علي وحسين بن علي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم کریم آقا نے ارشاد فرمائے اسمعوا صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، حضور نے فرمائے میرا امتی، میرا غلام، میرے نال محبت کرن والا، میرے نال عشق کرن والا جتھاں بھی بہ کے میرے اتے سلام پڑھے چا اسمعوا میں سننا۔ سبحان اللہ۔ وال کریم نے اتھیں گال مکینی، حضور نے وال ارشاد فرمائے وَأَعْرِفُهُمْ، ان کو جاندہ بھی ہاں۔ ایک مقام تے آقا کریم نے فرمائے میرا غلام ایک مرتبہ میرے اتے درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت اندے اتے دا رحمتہ نازل فرمے دے۔ کریم نے والی ارشاد فرمائے میرا غلام میرے اتے دا مرتبہ درود پاک پڑھے، سونا اللہ اندے اتے 100 رحمتہ نازل فرمے دے۔ آقا کریم نے والی ارشاد فرمائے میرا امتی، میرا غلام، میرے نال محبت کرن والا میرے اتے 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت اندے اتے 1000 رحمتہ نازل فرمے دے۔ کریم نے والگال مکینی، حضور نے والی ارشاد فرمائے میرا غلام میرے اتے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ گئے، انعام کتنا بڑا ہے؟ حضور نے فرمائے حرم اللہ جسدہ علی النار، اللہ رب العزت اندے جسم اتے جہنم دی بھا حرام چا فرمے دے۔ بآواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ نور ازل دی گال کیا پچھ دی، بشر وچ بے مثل اصلو اصل دی گال کیا پچھ دی، اتھاں خود عبد صدویں دے اتھاں حق نال ملویں دے، دماغے کو چکر دیں دے ہے الٹی چال کیا پچھ دی، عبودیت کو رنگ لائیس الوہیت کو چمکائیس تے ہر شان ٹھمکائیس، اندے عدلال کیا پچھ دی، بھیرا آکھاں تے نہیں ٹھاندا، جدا آکھاں نی دل سہندا، خدا آکھاں نی ککھ رہندا، مفصل حال کیا پچھ دی، اے دل ازلو ہے دیوانی، شراب حب دی مستانی، محمد یار وچ فانی، کرم دی بھال کیا پچھ دی، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، جذبے جواہن جنون چ ودے ہیں، محبت دے قیدے قانون چ ودے ہیں، کوئی خوف کہنی کہیں اوز بکدا، علی دے مریدیں سکون چ ودے ہیں۔ حمد و ثنا دے بعد واجب الاحترام، واجب التعظیم، معززین کرام، دعا فرماؤ اللہ رب العزت تارا میرا این پاک محفل وچ آمنا ملباونا قبول و منظور فرماوے۔ والد گرامی سیدی ضیاء المرتضی شاہ صاحب بخاری مصروفیت دے باعث حاضر نہیں تھی سکے، تا انہوں نے چچا مکرم کو تے میں کو حکم دیتے کہ حاضری دیونی ہے، چند منٹ دی حاضری ہے علی پاک دا ذکر کرنے، اللہ اچھا سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمائے من ارادہ ان ینظر الى صدر آدم، بھئی میں کو دا حدیث آندے چٹکلے دا آندے نہیں کیونکہ میں طالب علم ہاں، حدیثیں سنے سکتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمائے من ارادہ ان ینظر الى صدر آدم،
الى یوسف و حسنہ الى موسیٰ و صلاتہ الى عیسیٰ و زہدہ و الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلقہ فلینظر الى علی. آقا کریم نے فرمایا جیڑا جناب آدم علیہ السلام دے سینے دی زیارت کرنا چاہندے، جیڑا جناب یوسف علیہ السلام دے حسن دا موازنہ کرنا چاہندے، جیڑا جناب عیسیٰ علیہ السلام دے زہد و تقوی کو دیکھنا چاہندے، جیڑا جناب موسیٰ علیہ السلام دی نماز کو دیکھنا چاہندے، وَإِلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا میں محمد دے میرے خلق عظیمہ کو دیکھنا چاہندے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيٍّ ان کو چاہیدہ اے ہے اور میرے علی کو ایک باری تک گننے. کیوں حضور نے فرمائے آقا کریم نے فرمائے النظر الى وجہ علی عبادت. مومن دی اکھوں میں علی دا چہرہ ہوئے یہ عبادت ہے. مومن علی دے رخ تے نظر ٹکئی رکھے یہ عبادت ہے. صحابی رسول عرض کریں دن سونا سالے ویچ ایک شخص ایسا بھی موجود ہے اکھی کو معذور ہے سونا وہ دیکھ نہیں سکتا او دا ای عبادت کو محروم رہ گیا. میرے کریم نے فرمائے پریشان نہ تھیو ذکر علی عبادت. مومن دی زبان ہوئے علی دا ذکر ہوئے ایک عبادت ہے. اللہ سبحان اللہ. مومن دی زبان ہوئے علی دا ذکر ہوئے علی دا ورد جپائی رکھے ایک عبادت ہے. صحابی رسول وال عرض کرے دل سونا سالے میں ایک شخص ایسا بھی موجود ہے اکھی کو بھی معذور ہے زبان کو بھی معذور ہے دیکھ بھی نہیں سکتا بول بھی نہیں سکتا او دا ای عبادت کو محروم رہ گیا. میرے کریم نے فرمایا قرب ولی عبادت. مومن علی دے قریب آ کے بیٹھا رہا ایک عبادت ہے. آقا کریم نے بے مقام تے ارشاد فرمائے ان جبرائیل علیہ السلام آتانی فقال علی یا محمد الرب جل جلالہ یکری لک السلام ویقول لک انا احبک و احب ولیا. کریم نے فرمائے ہے کہ دیوار جناب جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہے سلام پیش کیتا سلام تو بعد عرض کیتا سونا تو نا رب دا پیغام چاہ کے آیا. کیا پیغام چاہ کے آئے میرے نا رب دا؟ جناب جبریل امین عرض کرے دن سونا الرب جل جلالہ یکری لک السلام و یقول لک انا احبک و احب ولیا. اے کریم جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ رب العزت ارشاد فرمے دے انا احبک و احب ولیا. کریم میں کو تیرے نال ہی پیار ہے تیرے علی دے نال ہی پیار ہے. دل میں بغض علی اور جنت میں جانے کا جنون انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شہنشاہ چشت معین ملہ الدین آپ کو کہیں دیہاتی شخص پینڈو شخص نے سوال کی تھا توجہ ہے کہ نہیں. خواجہ معین الدین چشتی صاحب کو جان دے ویسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کو کہیں دیہاتی شخص نے سوال کی تھا سونا تو سامی ولی ہے وے شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر زوج بطول والد حسنین کریمین علی سنگی ولی ہے تو سامی ولی ہو علی پاک بھی ولی ہے تو علی دے انہاں دی ولایت فرق کیا ہے؟ تو علی دے انہاں دی ولایت فرق میں کو تو سمجھ نہیں آدھا تو سامی ولی او بھی ولی میں کو تو فرق سمجھ نہیں آدھا میں کو سمجھاؤ کیا فرق ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پوچھا اوے تو دسا ترانا کیتا ہے وہاں کیسے ہی میں تو دیہات چرانا. آپ نے ول بھی یہ سوال کیتا تیرے دیہات دا کوئی چودری بھی ہے وہاں کیسے ہی میرے دیہات دا چودری بھی ہے. اچھا والے اے دسا تو کیا کھانے وہاں کیسے ہی میں گندم کھانا تیرا جڑا چودری ہے وہ کیا کھانے صحیح وہ بھی گندم کھانے. آپ نے فرمایا سوچ لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ آوے سی وہاں کہ میں کو اتنا سمجھ آدے میں جیڑی گندم کھانا میں پن پن کے کھانا منگ منگ کے کھانا جڑا چودری ہے ان دی گھر دی گندم ہے بلکہ وہ گندم تقسیم بھی کرے دے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا میں تے کو یوں نہ سمجھاونا چاہنا ہم علی دی ولایت گھر دی ہے علی ولایت تقسیم کرے دے میری ولایت پنی ولایت ہے. ذرا امام ای سائڈ تشریف گن رہا ہو محبت دا ثبوت پیش کرو علی دا ذکر سنتے بیٹھے دے والا مہربانی کرو ای سائڈ تشریف گن کے آوانا. حضرت بو علی کلندر پاک آپ ایک جا دے بیٹھے ہن تھے اللہ اللہ بیٹھے کریں دے ہن اللہ رب العزت دی تسبیح و تحلیل بیٹھے بیان کریں دے ہن سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم تسبیحات آپ دی زبان دے جاری و ساری ہن تے اتھوں ایک
کاری دا گزر کیا اتھاؤں ایک کاری لگدا پیا ہے آپ نے وہ کاری کو سدھا آپ نے پوچھنا کیتا کاری کتے ویندا پے انہاں کہ صحیح اگا ایک مجذوب بیٹھے تھیا ان کو قرآن سناون ویندا پیا تساں بھی قرآن سن دے وے کوئی نہ اپنا دا کیا شیڈول ہے اپا موبائل چلنے بیٹھے ہوں سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت آ وجہ سے فوراً سکپ کر رہے ہیں اللہ رب العزت سارے حال تے رحم و کرم فرماوے لیکن حضرت ابو علی کلندر پاک نے پوچھا قاری کیتے ہوا کہ صحیح اگا مجذوب بیٹھے تے مجذوب کو قرآن سناون میں نا ایو ٹائم مقرر کیتا ہویا ہے میں وینا کو قرآن سنے نا او میرے تے خوش تھی دے میں کو دعائیں دے دے حضرت ابو علی کلندر پاک نے فرمایا تو اج کی کر پہلے میں کو قرآن سنا چاہ بل تو مجذوب کو بنجے بل تو کو قرآن سنا میں کاری عرض کی سونا او مجذوب بڑی سخت طبیعت ہے تے اگر میں انہیں کو لیٹ پڑھو میں کو بد دعا دے لے سی ہے بھی اللہ والا ان دی بد دعا لگ دی بھی ہے حضرت ابو علی کلندر پاک نے فرمایا نا پہلے تو میں قرآن سنا بل او مجذوب کو بنجے مجبور تھی کی آخر کار کاری او حضرت ابو علی کلندر پاک دے سامنے ایک سپارہ دو سپارہ قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کی تھی آخر کار آپ نے فرمایا پانچ ہون مجذوب کو قرآن سنا با جیڑے کاری صاحب مجذوب کو پنجا تے مجذوب پوچھنا کیتا لیٹ کیوں ہے کاری آقا سونا رستے ابو علی کلندر پاک بیٹھے آندے تے انہاں نے آکھے پہلے میں کو قرآن سنا بل مجذوب کو بنجے مجذوب کو آئے کاوڑ مجذوب کو لگی کاوڑ وہاں کہتے ابو علی کلندر روکی دے مجذوب بد دعا دے رہی تھی سویرے جیویں صورت لوگ تھی سی تو مر میں سے مجذوب ڈر گیا ہوا کہ ہے اللہ والا بد دعا دیتی ہے سیدھی بد دعا لگنی ہی لگنی ہے بجدا ہے حضرت ابو علی کلندر دی بارگاہ وچ سونا تو سمے کو برباد کیتو وے تو سمے کو مار کھتا تو سمے کو ہلاک کر دیتا میں تو مر ویسا سویرے جیویں سورج طلوع تھی سی وہ مجذوب بد دعا دے دیتی ہے حضرت ابو علی کلندر پاک نے فرمایا تے وہ مجذوب بد دعا کہہ دیتی ہے اے طرح سا کاری آقا صحیح مجذوب آ کے کہ جیویں سویرے سورج طلوع تھی سی تو مر ویسے ہن توجہ کرا ہے ابو علی کلندر پاک نے آکھے آپا سویرے سورج طلوع کہہ رہی مرنے سو سبحان اللہ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں حضرت ابو علی کلندر پاک نے فرمائے آپا سویرے سورج طلوع کہہ رہی مرنے سو آخرکار فجر ہوئی لوگاں فجر کی نماز ادا کی تھی نماز بعد اٹھو نے سورج طلوع نہیں تھی گا لوگ بڑے پریشان ہیں جڑے گال مشہور تھی کہ مجذوب بد دعا دیتی ہے کہ کاری مر ویسے اگر سورج طلوع تھیا تھا تا وہ سارے لوگ کٹھے تھی کہ مجذوب کو لوائے خدا دا نامن اللہ والا تا تو ہے لیکن ایسا اپنے بالا دا پیٹ پالنے روزی روٹی نہیں کرنی ہے وہ مجذوب نے اپنی بد دعا واپس کی تھی تے سورج طلوع تھیا او کاری دی جان بچی روح قبض نہ تھئی او کاری دی ہن کاری حضرت ابو علی کلندر پاک کو آندا پہ شکریہ ادا کرن دی خاطر آپ کو لائے سونا پہلے مریدے پہ آوے ہن بچائے وے آپ بڑے کریم وے حضرت ابو علی کلندر پاک نے فرمایا وانیو مجذوب کو آکھ دے توجہ کرا ہے انشاءاللہ تو پڑھا لو تماسی جملتے حضرت ابو علی کلندر پاک نے فرمایا ون مجذوب کو آکھ دے تو مجذوب ہو سے تا ہو سے میں بھی علی دی پوان عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا امیر وقت نے مفتی بہت خریدے مگر علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا خوشبو جس سے نہ آئے وہ کاغذ کا پھول ہے عشق علی نہ ہو تو عبادت فضول ہے حب علی سے اگر دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے گا تو جہنم میں جائے گا حضرت علی پاک شیر خدا پاک ایک دیوار اپنے گھرے تشریف گھنے تے جڑے گھرے جائیں نا آپ نے حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کو پوچھنا کیتا اور یہ والدہ کتھا ہیں بی بی پاک کتھا ہیں تے حضرت حسین پاک نے عرض کی سونا والدہ محترمہ تے وڈے بھائی حضرت حسن مجتبہ پاک نانے سے کو گئے بدن زیارت کی غرض نال تے بی بی پاک ایک بڑی اچھی گال یاد آ گئی ہے بی بی پاک جیڑے ویلے بھی سیدہ پاک مخدومہ کائنات آقا کریم دی باہرگاہ میں حاضر تھی میں نہ اذا داخلت فاطمہ تو قام الیہ جیڑے ویلے بھی کریم آقا دی باہرگاہ میں سیدہ پاک فاطمہ پاک حاضر تھی میں نہ حضور شفقتاً کھڑے تھی کہ اپنی بیٹی کا استقبال کریں دیا دیکھو میں اتنا بیٹھا ہوا میرے بابے سے تشریف گھننا آوے میں کھڑا تھی میں ساتھ حق کی میں بڑھ دے
پتر بیٹھا ہوئے تے والد تشریف کے ناوے پتر کھڑا تھی منجے میں بیٹھا ہوا میرے بابے سے تشریف کے ناوے میں کھڑا تھی ویسا بابے سے بیٹھے ہوئے انہاں دے شیخ کریم تشریف کے ناوے تا بابے سے کھڑے تھی ویسے شیخ کریم بیٹھے ہوئے حضور سیدنا تاجدار گولڑا فاتح قادیانیت و مرزائیت پیر مہر علی شاہ تشریف کے ناوے شیخ کریم حضور سیدی شاہ عبدالحق سرکار کھڑے تھی ویسے مہر علی بیٹھے ہوئے حضرت علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر علی پاک تشریف کے نامے تا مہر علی کھڑے تھی ویسے علی سے بیٹھے ہوئے جانان جانا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف کے نامے علی سے کھڑے تھی ویسے جی بھی آمد کے تمام صحابہ کرام کھڑے تھی وین جی بھی آمد کے علی پاک کھڑے تھی وین جنہ دی آمد کے عثمان غنی پاک کھڑے تھی وین جنہ دی آمد کے فاروق اعظم سرکار کھڑے تھی وین جنہ دی آمد کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے تھی وین جنہ دی آمد کے تمام انبیاء کرام کھڑے تھی وین انہاں کو محمد آکھیا نہیں دے جنہ دی آمد کے خود محمد سرکار کھڑے تھی وین انہاں کو فاطمہ آکھا میں دے ایک دیوار علی پاک گھر ہے چاہنا آپ نے پوچھا تاری والدہ کتا ہے حسنین سے حسین سے آقا سے والدہ دے بڑے بھائی حسن مجتبہ نانے سے زیارت دی غرض آستے گئے مدن تے علی پاک نے فرمایا اے حسین اج تو تے میں مفاخرہ کرینے ہیں اے حسین تو اپنے فخر بیان کرے علی اپنے فخر بیان کرے سی دوئے ہستیاں باپ تے بیٹا ایک جاتے بہگن تے علی پاک نے آکے اے حسین تو اپنے فخر بیان کرنا شروع کر حسین پاک نے آکا صحیح میرا سارے کو بڑا فخر میرا نانا محمد رسول اللہ ہے میرے نانا جیسا کسی دا نانا نہیں اے میرے بابا جان میرا اگلا فخر میری نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے میری نانی جیسی بھی کسی دی نانی نہیں اے میرے بابا جان میرا اگلا فخر میرا بابا شیر خدا علی المرتضی ہے میرے بابا جیسا بھی کسی دا بابا نہیں اے میرے بابا جان میرا اگلا فخر میری ماں فاطمہ الزہرا ہے میری ماں جیسی بھی کسی دی ماں نہیں اے میرے بابا جان میرا اگلا فخر میرا بھائی حسن مجتبہ ہے میرے بھائی جیسا بھی کسی دا بھائی نہیں اے میرے بابا جان میرا اگلا فخر میری بہن سیدہ زینب پاک ہے میری بہن جیسی بھی کسی دی بہن نہیں حضرت حسین پاک نے عرض کی تھی سونا میرے دا یہ فخر ہے اور تسا اپنے فخر بیان کرو علی پاک نے آکے اے حسین ٹھیک ہے تیرا نانا محمد رسول اللہ تیرے نانا جیسا کسی دا نانا نہیں اے حسین تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ تیری نانی جیسی بھی کسی دی نانی نہیں اے حسین تیرا بابا علی تیری ماں فاطمہ تیرے ماں باپ جیسا بھی کسی دی ماں باپ نہیں اے حسین ٹھیک ہے تیرا بھائی حسن ہے تیرے بھائی جیسا بھی کسی دا بھائی نہیں اے حسین تیری بہن سیدہ زینب پاک ہے تیری بہن جیسی بھی کسی دی بہن نہیں اے حسین نہ ہی میں کو اپنے نانا دا فخر ہے اے حسین نہ ہی میں کو اپنی نانی دا فخر ہے اے حسین نہ ہی میں کو اپنے بابے دا فخر ہے اے حسین نہ ہی میں کو اپنی ماں دا فخر ہے اے حسین نہ ہی میں کو اپنے بھائی دا فخر ہے اے حسین نہ ہی میں کو اپنی بہن دا فخر ہے اے حسین میرا ہی کوئی فخر ہے میرے روح شہزادے ہیں ایک دنا حسن ہے ایک دنا حسین ہے میرے شہزادیاں جیسا کسی دا شہزادہ نہیں افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا کریم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوے میں حسین دے وچا آقا کریم نے بے مقام دے ارشاد فرمائے ان الحسن والحسین حدیث سمجھ آنے پہ یہ صحیح سبحان اللہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کریم نے فرمائے حسن اور حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار ہیں حضور کو کہیں پوچھا سونا تو علی خوشبو کیا ہے تو آپ کو کیڑی خوشبو پسند ہے کریم نے فرمائے حسن تے حسین بھی خوشبو ہے دعا فرماؤ اللہ رب العزت چند کلمات چند معروضات اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور